بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ چل رہی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے اور بڑے زور و شور سے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے یہ خبر آ رہی ہے، اور اس کی ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کے تصدیق، وہ ہونا باقی ہے۔ چونکہ گپ شپ بہت تیزی سے اس وقت مارکیٹ میں جاری ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں جب تک یہ خبر نون لیگ کے اعلیٰ سطحی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ چونکہ اس وقت ریچیبل نہیں ہیں، وہ لنڈن میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جن کے نالج میں یہ والی بات ہو سکتی ہے وہ بھی اس وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں، تو ہو جائے گی، کنفرم بھی ہو جائے گی خبر۔ لیکن میں فی الوقت جو مارکیٹ میں چل رہی ہے ہماری جو کہتے ہیں نا وہ مارکیٹ کی خبر، وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس جو اشارہ تو خیر وہ پہلے سے تھا، یہ تو تصدیق شدہ بات ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے یہاں پہ پاکستان کی جو قوتیں ہیں، مقتدرہ قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے رابطے کیے تھے آصف علی زرداری کے ساتھ، اور پھر جن کا رابطہ ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے ایک گرین سگنل تو دیا کہ یار اگر آپ نے آپس میں کوئی کوئی پولیٹیکل کوئی موومنٹ چلانی ہے تو ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم آپ کو کسی کی طرفداری کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تو تسی جانو تہاڈا کام جانے۔ تو اب اس گرین سگنل کے بعد یہ طے ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، استعفے تو انہوں نے نہیں دینے، الیکشن بھی لڑنے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان ہاؤس چینج کے لیے کام کیا جائے گا۔ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جو خبر ہے مارکیٹ کی خبر، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ زرداری صاحب کو کہ آئی ایم ود یو، آپ چینج لے کے آئیں، پنجاب میں لے کے آنا ہے یا ادھر لے کے آنا ہے، حکومت سازی آپ کر لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ۔ یعنی پنجاب میں دینا ہے، آپ نے چودھریوں کے ساتھ ملنا ہے، چودھریوں کو ساتھ ملانا ہے، نو ایشو ملائیں، نون لیگ کے جتنے ووٹ ہیں وہ آپ کو پڑیں گے، اور وفاق میں جو جتنے ووٹ نون لیگ کے ہیں وہ آپ کو پڑیں گے۔ آپ راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنا لیں، آپ کسی اور کو بنا لیں، اپنی مرضی کے بندے کو بنا لیں وزیر اعظم، جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سسٹم کا یہ کہ وہ جو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب سے بات کی تھی کہ یہ سسٹم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈی ریل نہ ہو، پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، تو جو باقی کی مدت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ یہ سسٹم، یہ پارلیمنٹ، یہ جو ہے یہ ایک میں وہ الفاظ پارلیمنٹ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایگزیکٹ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بہرحال پارلیمنٹ جو ہے وہ جیسی تیسی بھی ہو، وہ عوامی خواہشات کا ایک مظہر ہوتا ہے، تو میں عوامی خواہشات کا احترام کرتا ہوں اور میں اس کے بارے میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مظہر اس طرح سے نہیں ہے، عوامی جو ہے خواہشات کا مظہر اس طرح سے نہیں ہے، یا عوامی ول جو ہوتی ہے، عوام کی جو ارادہ ہوتا ہے اس کا یہ مظہر نہیں ہے، یا ان کے فیصلوں کا مظہر نہیں ہے ٹرولی، تو لہٰذا ہم اس کا وہ اس طرح سے حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اب جو زرداری صاحب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یار کہ پہلے دن سے وہ جو برملا کہہ رہے ہیں کہ آپ سسٹم کے اندر بیٹھ کے ہی سسٹم کی جو وہ پنکچر ہیں، جو وہ نٹ بولٹ جو ڈھیلے ہیں ان کو آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کرنے چاہیے، تو وہ ہم اندر بیٹھ کے کریں گے اور وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ضروری اصلاحات ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں، اور پھر کس بندے کو کہاں پہ پوسٹ رہنا چاہیے اور کہاں پہ پوسٹ نہیں رہنا چاہیے، یہ کام بھی پھر وہ ہم اگر آ کے کریں گے، ان ہاؤس چینج لا کے، تو زیادہ بہتر کریں گے، جو ملک کے فائدے میں ہوگا۔ اب یہ جو ہے کس نے کہاں پہ رہنا ہے، کس کے پاس کیا عہدہ رہنا ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، یا یہ جو الیکشن پروسیس ہے جو اس میں اصلاحات جو لانی ہے وہ کس طرح کی لانی ہے، الیکشن کمیشن کو کس طرح مزید انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اس کی گرفت جو ہے ریاست کے اداروں کے اوپر کس طرح حاوی رکھنی ہے، اس کے اندر انفرادی جو اس کی مین پاور ہے کیا اس کو بڑھانا ہے، یا وہ جو مستعار لے کے یہ محکمہ تعلیم سے، یا پھر وہ جو آرڈر جاری کرتا ہے کہ سارے بندے ادھر آ جائیں، ایک تو طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی مثال ہے
کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کس طرح انڈیپینڈنٹ ہے اور ریاست جو ہے وہ اس کے کس طرح تابع ہو جاتی ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر کے سامنے. تو قوت نافذہ دینی ہے یا نہیں دینی, کس طرح کے مجسٹریٹ والے اختیارات جو ہیں وہ ان میں کوئی اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس طرح کی باتیں ہیں. عدلیہ کو اس میں کتنا اس کا رول ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری جو اصلاحات ہیں یہ کرنے کے بعد پھر وہ دیکھیں گے ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں, اپنے وقت پہ ہونے ہیں یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں, پھر یا پھر کسی کو منا لیں یا پھر مان جائیں. یہ والی باتیں ہیں. تو اس کے لیے نواز شریف صاحب نے, مارکیٹ کی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو گرین سگنل دے دیا, گو ہیڈ, آپ جو ہے یعنی اصلاح کار کے لیے, اصلاح احوال کے لیے آپ عمران خان کو اگر تبدیل کر کے اپنے پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ لے کے آنا ہے, مطلب یہ ٹوٹل اختیار ان کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی وہ یونیفیکیشن کوئی بلاک بن جائے, کوئی فارورڈ بلاک بن جائے, کوئی اس طرح کی چیز بن جائے, یا پھر اور بھی کئی 100 طریقے نکل سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دیر از ول دیر از وے. تو ول یہاں پہ ہے وہ بڑے لوگوں کی, پاکستان کے طاقتور شخصیات کی, مقتدرہ کی. تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا چیزیں نہیں ہوتی. فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, جو سیاستیں ہو رہی ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں, محمد علی درانی صاحب یہ ادھر ادھر, وہ جناب وہ زرداری صاحب کو کون ملا, خان صاحب کو تو کس نے بتانا ہے, آئی بی زیادہ سے زیادہ بتا سکتی ہے, کیا رپورٹیں دے گی, اور آئی بی کے اوپر بھی ایک پاؤں ہے, وہ جس کا بھی ہو. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان چیزوں سے بے خبر ہو کے, وہ جس طرح ہوتا نہیں کہ لمبے لمبے کش نہیں لگاتے, بندہ پرسکون ہو کے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑ کے, ایک ہاتھ میں سگار, وزیر اعظم صاحب تو سگار ٹائپ کا کوئی نشہ نہیں کرتے لیکن کافی شافی تو پیتے ہوں گے, تو وہ یوں ذرا لمبی تان کے یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم تو فارغ ہو گئی ہے. تو بھائی جان پی ڈی ایم فارغ نہیں ہوئی, اس کی 2-3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر فارغ ہے تو پھر محمد علی درانی صاحب اتنی چھالیں کیوں مار رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم فارغ ہے تو پھر آپ اتنے ترجمانوں کے اجلاس کیوں کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں, جو پاکستان کے بڑے نام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی وہ اپنا اثر اس طرح سے نہیں دکھا پائی. اگر نہیں دکھا پائی تو پھر سوال ان سے مدبانہ, کیونکہ یہ بڑے سینئر لوگ ہیں, ان سے پھڈا نہیں کیا جا سکتا, ان کی رائے سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے, ان سے سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ والی باتیں ہیں کہ جناب کہ پی ڈی ایم اپنا اثر نہیں دکھا سکی, تو پھر محمد علی درانی صاحب وہی سوال ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو کیوں ہوئے پڑے ہیں. اگر پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ بے اثر ہے یا وہ اپنا رنگ نہیں جما سکی, تو پھر عمران خان صاحب کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں. اور اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکی, تو پھر وہ جو دھمکی لگائی تھی مولانا فضل الرحمان نے بہاولپور والی ریلی میں بھی, اور اس سے پہلے والے وہ جو ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس, اس میں جو کہا تھا کہ ہم پھر یہ جو فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ ہم نے کس طرف کو کرنا ہے, اسلام آباد کرنا ہے یا پنڈی میں کرنا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ان نوٹسیبل نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کہیں نہ کہیں نوٹس ہوئی ہیں, اور ان کے بعد ہی یہ جو ہل جل آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک غیر محسوس طریقے کا جو ہنگام برپا ہے پاکستان کے پردہ سکرین جو ہے, سیاسی پردہ سکرین کے اوپر, یہ جو آڑیاں جاڑیاں لگی ہوئی ہیں, یہ جو وقت پڑے ہوئے ہیں, یہ اسی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم والوں نے ایک انتہائی سخت سٹانس لیا ہے, اور وہ رائٹ اور لیفٹ والی جو بیٹنگ ہوتی ہے وہ کھیل کے چکما دیا ہے پاکستان کی مقتدرہ کو. اور ایک نے کہا ہے کہ نرم ہاتھ رکھا زرداری صاحب نے, اور یہ تاریخ دہرائی ہے انہوں نے. پرویز مشرف کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, کہ نواز شریف ہارڈ سٹانس پہ تھے اور زرداری صاحب جو تھے وہ درمیانی راستہ نکالنے کے چکر میں تھے, اور انہوں نے نکالا. پوری دنیا نے دیکھا, انہوں نے استعفیٰ بھی دیا, پھر وہ لال قلین بھی بچھا, پھر وہ گارڈ آف آنر بھی ہوا, توتیاں بھی بجیں, واجے بھی بجے, ٹول بھی چلے, سارا کچھ ہوا, اور وہ جناب جہاز پہ بیٹھ کے اڑن چھو ہوئے. اور اب بھی یہی سین ہے کہ ایک پارٹی نے اور مطلب حالات اس لیول پہ پہنچا دیے کہ ایک یوں سمجھے کہ ہیجان طاری ہو گیا, خوف طاری ہو گیا پورے سماج کے اوپر کہ یار یہ بنے گا کیا, بند گلی میں چلے گئے ہیں. تو دوسرے بندے نے کہا کہ آؤ میں تو دسنا راستہ ہے گا, تو اس نے راستہ نکالا.
تو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ جناب ٹوکری ہو چکی ہے، وہ بے اثر ہے اور وہ بغیر نتائج حاصل کیے ختم ہو گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔